گزشتہ ہفتے کے دوران سونمرگ کے سربل علاقے میں برفانی تودہ گر آنے کی وجہ سے 2 قیمتی جانیں چلی گئیں اور ساتھ ہی لاکھوں روپے کے سامان کو بھی نقصان پہنچا۔ تاہم جو ہی یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی تو اس دوران بچاؤ کارروائی کرنے کے لیے جائی واردات کی طرف کئی لوگ دوڑنے لگے اور چند ہی گھنٹوں میں نہ صرف 2 لاشوں کو بازیاب کیا بلکہ 172 لوگوں کو بھی وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ اس آپریشن میں حصہ لینے والے نوجوانوں سے بات کرنے کے لیے ویلی آن لائن کی ٹیم نے بہت کوشش کی، تاہم اس دوران ان سے بات نہیں ہو پائی، لیکن ہماری کوششیں جاری رہیں اور بالآخر ہم نے ان سے رابطہ کر کے ان نوجوانوں سے اس آپریشن کے بارے میں تفصیلی جانکاری جاننے کی کوشش کی۔ آئیے سنتے ہیں انہوں نے اس حوالے سے کیا کچھ کہا۔ سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا۔ بلال احمد میرا نام ہے۔ بلال صاحب، جس طریقے سے سربل برفانی تودہ گرایا اس کے بعد آپ کے سب نوجوانوں نے اس وقت ریسکیو آپریشن کیا، بالکل، تو آخرکار دل میں کیا جذبہ تھا، کس چیز کے لیے آپ نے اتنا سب کیا؟ بالکل، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں، ہر اپنا نوجوان کی طرف سے میں آپ کو شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے کم سے کم آپ نے ہمیں یاد کیا۔ تو ہمارا یہی ٹارگیٹ تھا، وہاں پر موسم بہت خراب تھا، وہاں پر لینڈ سلائڈ آئی تھی جو ہمارا میگا کے جو ہمارے 2 جوانوں نے جان گنوایا، تو ہمیں کوشش تھا کہ ہمیں ان کو رات کو ہی ریکور کرنا ہے۔ تو ہم نے بھرپور ہمارے نیلگراڈ کے، ہمارے جو سربل کے، خاص طور جو ہمارے سربل کے نوجوان ہیں ان کو میں شکریہ کرتا ہوں، انہوں نے بھرپور اس ٹائم ہمت کیا کہ ہمیں وہ رات کو ہی ریکور کرنا ہے اور ہم نے وہ کام انجام لایا۔ اور اس میں ہمارا جو پی ایم صاحب ہے، برہان صاحب ہے، جو بھی ہمارا ایڈمنسٹریشن جو ہے، مطلب جو ہمارا میگا کا پی ایم صاحب ہے، جو ہمارا یہ سونمرگ کا جو ہمارا یہ ایس ایچ او صاحب ہے، اس کی پوری ٹیم تھی، لگے تھے ہم، کیونکہ ہمارا یہی ٹارگیٹ تھا کہ ہمیں ان کو ریکور کرنا ہے ڈیڈ باڈیوں کو، کیونکہ اس کے بعد بھی دوسری سلائٹ آنے کا بہت چانسز تھا، اس میں خطرہ تھا، تو ان کو ہم نے دیر شام تک ان کو ہم نے ریکور کر دیا۔ تو اس کے بعد میں یہ بولتا ہوں کہ جو ہمارا دوسرا ایک جو پارٹ ہے کہ جو بالتل جو سائٹ ہے، اس کا جو صاحب ہے، جو وہاں پر جو انچارج صاحب ہے، سنجے صاحب ہے، اس نے اپنا آلریڈی 200 جو ورکر تھے ان نے ان کو بیس کیمپ میں شفٹ کیا، صحیح سلامت، اس نے بہت اچھا رول کیا اس میں۔ تو اس کے بعد جو ہمارا کچھ دن کے بعد، 1 دن 2 دن چھوڑنے کے بعد دوسرے دن جو لینڈ سلائڈ 2 آ گئے، تو اس میں ہم نے پورا جو اپنا جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو اپنا پی ایم صاحب ہے، جو اپنا برہان صاحب، جو بھی میگا کے جو بھی عہدیدار ہے، جو اپنا ایس ایچ او صاحب جو سونمرگ کا ہے، اس کے ساتھ ہم نے میٹنگ کر کے، کیونکہ ہم کو رات کو منہ نہیں کیا، ہم نے نائٹ سٹے وہاں پر کیا، ہمیں آدھا شمیر۔ جس وقت برفانی تودہ گرایا تھا وہاں پہ، ہر وقت النفسی کرتے تھے، ہر شخص بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، آفیسر اپنی طرف سے بھاگ رہے تھے، لوگ اپنی جانیں بچا رہے تھے۔ آپ نے آخرکار دل میں وہ کیا جذبہ تھا، کس چیز نے آپ کو یہ فورس کیا کہ نہیں ان کو آج رات ہی نکالنا ہے؟ نہیں، ہم نے بالکل اس میں ہم نے دل جان لگایا، کیونکہ دیکھو سر، ہم لوکل ہے، اگر بالتل سے سونمرگ تک سلیٹ یا گگن گیر تک آتا ہے، یہ ہمیں پورا، ہم لوکل ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سا ٹائم ہے، ہمیں ڈیڈ باڈی کس سائڈ میں ملے گا، وہ پورا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مطلب ہمیں کس سائڈ سے ان کو ریکور کرنا ہے۔ ہم نے وہی دماغ لگایا، ہمارا ایس ایچ او صاحب جو سونمرگ کا ان کی جو ٹیم تھی، پورا ہم نے دل جان سے ہم نے پورا مطلب دماغ چلایا، میں خود آپریٹر تھا وہاں پر کہ ہمیں کس سائڈ سے یہ ملیں گے کر کے ہم نے پورا وہ کوشش کیا۔ صاحب، جب ایک باڈی ریکور ہوئی تھی، اس کے بعد ہمیں بھی جو ہے اپنے جو آفیشل سے آفیشل سورس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اب جو ہے اس ریسکیو آپریشن کو اختتام پذیر کیا جائے گا اور کل دوبارہ شروع کیا جائے گا، کیونکہ شام کو یہ کہا گیا کہ ایک ہی باڈی ملی، اب جو دوسری باڈی ہے وہ اس کو کل ڈھونڈتے ہیں، لیکن پھر کچھ دیر کے ہی بعد، ایک آدھے گھنٹے کے بعد ہی یہ خبر ملی کہ اس باڈی کو ریکور کیا گیا۔ اب بہت سارے لوگ چلے گئے تھے ریسکیو آپریشن چھوڑ کر، آفیشلز نکل گئے تھے، آپ کیوں رکے تھے؟ آپ کس چیز کے لیے رکے؟ نہیں جی، وہ ہم نے اپنا جو لوکل لڑکے تھے بالکل ان کو ایکٹیو کیا تھا، وہ محنتی ہے، بہادر لڑکے ہیں، ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں ان کو ریکور کسی بھی صورت سے رات کے 12 بجے 1 بجے ہمیں وہ ڈیڈ باڈی نکالنا تھا وہاں سے، کیونکہ اس میں یہ خطرات ہوتا ہے کہ اور دوبارہ لینڈ سائڈ اگر وہاں پر ہوتا تو ہمارا بالکل مشکل تھا، تو ہم نے وہ ریکور کیا۔ باقی جو ہمارے 172 جو ہمارے ورکرز تھے جو پھنسے تھے، جب لینڈ سلائڈ 2 آ گئے، پھر ہم نے سب کے ساتھ میٹنگ کر کے، پولیس کے ساتھ، اپنا پی ایم صاحب کے ساتھ رات بھر ہم نے اپنا لوکلوں کو ایکٹیو کر کے، نیلگراڈ سونمرگ میں شکریہ کرتا ہوں ان کا، ایکٹیو کر کے ہم نے کسی کو موومنٹ کرنا بند کر دیا ہم نے رات کو، کیونکہ یہ ہمارا اپنا ایک طریقہ ہے، جب لینڈ سلائڈ آتی ہے تو ہمیں کہاں پر جانا ہے، کیسے نکلنا ہے، ٹائم کون سا ہے، وہ کر کے ہم نے رات کو ہی ٹریک مطلب وہاں کلیئر کر کے ٹریک
मतलब क्लियर करके नेशनल हाईवे तक, तो सुबह 7:30 बजे तक हमने इस चीज़ को अंजाम लाया। मतलब बालतल से अगर कहीं मतलब गगनगेट तक भी लैंडस्लाइड होते वो हमारे लोगों को बखूबी पता होता है। और दूसरे जो हमारे बाहर के वर्कर थे वहाँ पर, क्योंकि हर वक्त आप ये सोच के रखना दिमाग में, जो सोनमर्ग का जो एरिया है सरबल का, वहाँ पर ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि विंटर में वहाँ पर मूव करना बहुत मुश्किल होता है जो बाहर का है। हमें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि हमें पता है इन चुनौतियों के सामने हमने किया है, हम करेंगे भी इंशाल्लाह। तो ये सब जो हमने ये सब सिस्टम बनाकर, पीएम साहब है, एडमिनिस्ट्रेशन जो अपना बुरहान साहब है, अपना संजय साहब है, उनके साथ मिलके तो इस काम को हमने अंजाम दिया। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर मैं सलूट करता हूँ वो मैं सोनमर्ग SHO साहब को करता हूँ, उसकी पूरी टीम को करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलता हूँ कि उसका पैगाम हर किसी, चाहे वो DIG तक पहुँचना चाहे, कि उसको वो याद करना चाहिए एक बार कि उसने भरपूर उसने रोल किया। बाकी जो वहाँ पर रेस्क्यू था अपना जो मेगा का था, उनको भी मैं शुक्रिया, वो भी थे। सब ने अपना अपना रोल जिस हिसाब से किया, काबिल तारीफ़ किया, मैं उनको सलाम करता हूँ। ख़ास तौर में नीलगराट और सरबल के जो नौजवानों ने काम किया है, बहुत काबिल तारीफ़ उन्होंने जो काम किया, मैं उनको भी सलूट करता हूँ। और इंशाअल्लाह रहमान ये चुनौतियाँ तो चलो हम ये आते रहते हैं, आगे हमें प्रोजेक्ट का काम और शुरू करना है, हमें हिम्मत नहीं हारना है। हमारे सब लड़के जो सरबल के हैं बिल्कुल एक्टिव है और इंशाअल्लाह ताला हम इस प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुँचा देंगे। बाकी बहुत वस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।